جج کا رول بیسکلی تو یہی ہوتا ہے کہ پوچھے، تفتیش کرے اور دیکھے کہ اگر کوئی وجہ بنتی ہے جو دینی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دفعہ کرے، اور اگر دینی وجہ بنتی ہے تو پھر تلقین کرے کہ کوئی اتنی کوششیں کی تھیں آپ نے کہ ریکنسائل ہو سکے. جج کا کام ہوتا ہے پوچھے، مگر جج کا کام انفورسمنٹ نہیں ہوتا. انفورسمنٹ دیکھیں، نبی اسلام کے پاس ایک صحابیہ نے آگے کہا نا کہ مجھے اس شخص کی شکل نہیں پسند، ٹھیک ہے. میں تفصیل میں نہیں ہوں اس حدیث کی. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا بات کی آپ نے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. نبی اسلام نے ان سے دریافت کیا کہ خلا کی وجہ کیا، اس نے بتا دی. جب انہوں نے بتائی نبی اسلام کو وجہ، تو نبی اسلام نے کہا اپنے اگلی حیض کا ویٹ کرو اور بس. لڑکی کو لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں پہ کہا، ٹھیک ہے. اور نبی اسلام کے پاس بھی جب یہ واقعہ آیا تو اس کے بعد بھی نبی اسلام نے بھی اس طرح نہیں کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں، 1 مہینہ اور ویٹ کریں پھر آنا، پھر اگلے مہینے پھر ویٹ کریں. ایسے نہیں ہوا. So we cannot reinvent the justification on our own based on our own experiences. Okay, so it's not a بتا رہا ہوں کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی لسٹ آف وجوہات نہیں بتائی. شوہر کو تو لسٹوں کی لسٹیں ہمارے پاس. بیوی اگر یہ کہتی ہے نا کہ تیرا میرا مزاج نہیں ملتا، تب بھی ہم نہیں اس کو روک سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی اس کو، ہم زبردستی نہیں روک سکتے اس کو. مگر شوہر کے ساتھ ہم نے، کیونکہ شوہر کے اوپر سارے سوالات آخرت کے ہیں، ٹھیک ہے. شوہر کو کہتے ہیں وہی اس لیول پہ نا کہ تجھے لڑکی کی شکل نہیں پسند تو طلاق ہوگی، ایسے نہیں ہے. شوہر کو ایسی کوئی الاؤنس نہیں. کو فیوچر فورکاسٹ کر کے بتاتا ہے کہ گھر آپ اتنا پروسیس رن کیا، آپ نے اتنی عمریں گزاری ہیں اپنے ساتھ، بچے ہو گئے، نہیں بھی ہوئے تو چلیں، آپ نے ایک دو خاندان آپس میں ملے ہوئے اس وقت، کیوں قدورتیں بڑھا رہے ہو؟ کس طریقے سے کوشش کرو کہ کوئی آلٹرنیٹ میتھڈ کے تھرو. نبی اسلام نے بھی شاہ فرمایا نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ معاملات خراب ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ انسان کے اندر کوئی اچھائیاں اور خیر بھی تو ہے، اس خیر پہ فوکس کرو تاکہ طلاق نہ ہو نا. بیوی کے بارے میں کہا نبی علیہ السلام نے، مردوں کو کہا، ٹھیک ہے، یہ حدیث مردوں کے لیے. تو اس نارا مطلب امیجن کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی آدمی کو اللہ دے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی. کہ آپ ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں نا، لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے الاؤنس دی اور لڑکوں کو کہا نہیں، آپ تو پوری کوششیں کریں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی اسٹیپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ آپ نہیں لیں گے کہ گھر بچ جائے. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اس طرح کہا کہ ہاں جی گھر بچاؤ ہر وقت. یہ پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ہاں جی جیسا مرضی ہے گھر بچاؤ. آپ دونوں کیسز میں یاد رکھیے گا، میں جب بات کر رہا ہوں تو میں اس پاکستانی لڑکے یا لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو کسی بھی موقع کے اوپر اللہ کے اصول نہیں لے کے آتی یا لے کے آتا اور خلا پہ آ کے لڑکی کہتے مجھے تو اللہ نے اجازت دی ہے. انہیں باقی کے کون سے کام اللہ کی اجازت کی پوری کی ہیں جو یہ والی اجازت پوری کریں؟ وہ سینسیکل آرگیومنٹ نہیں بنتا. وہاں پہ ایک دم کنفیوز ہو جائیں گے، اس کے گھر والے بھی کنفیوز ہو جائیں گے، اس کے اپنے بھائی بہن ماں باپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بیٹی آپ نے آج تک سارے اللہ کے اصول توڑے ہیں، یہاں پہ آ کے میرے منہ پہ قرآن مار رہی ہو، ٹھیک ہے. مگر ہم کیا کریں، اس وقت غلطی ہماری ہوتی ہے نا، ایز فادرز اینڈ ایز بردرز اینڈ ایز مدرز اینڈ ایز گارڈینس، ایز انفلوئنس، ایز ٹیچرز، کہ ہم آخری نوڈ پہ آ کے اللہ رسول کو انووک کر لیں اور شروع کے سارے اصول ابلیس کے ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر مطلب دس از اے لانگ پروسیس. طلاق از ناٹ اے ون ڈے ایونٹ، طلاق از اے 20 years event, 30 years event.